بہادر شاہ ظفر کی بیگم زینت محل کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے دلہی اور آس پاس کے علاقوں میں آزادی کے جنگجوؤں کو منظم کیا تھا اور ملک کی آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور انگریزوں کے خلاف مہم چلائی۔ مغلیہ سلطنت کا دور تقریباً 1526 سے 1707 تک رہا، جسے بابر نے پانی پت کی پہلی جنگ میں ابراہیم لودھی کو شکست دے کر قائم کیا تھا۔ اس کے بعد ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہجہاں وغیرہ کے بعد آخری مغل حکمراں اورنگزیب تھے۔ اورنگزیب نے اپنے دور حکومت میں سماج کی تعمیر کی۔ اس کے علاوہ کچھ خواتین ایسی تھیں جنہوں نے پالیسی سازی میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ اورنگزیب کے بعد بہادر شاہ ظفر نے 1775 سے 1862 تک ہندوستان پر حکومت کی۔ وہ 24 اکتوبر 1775 کو پیدا ہوئے۔ ان کے والدین کے نام اکبر شاہ ثانی اور لال بائی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اکبر شاہ کی موت کے بعد ظفر کو 28 ستمبر 1837 کو مغل بادشاہ بنایا گیا تھا، تاہم بہادر شاہ ظفر کی حکومت کے وقت تک سلطنت بہت کمزور ہو چکی تھی۔ زینت محل بہادر شاہ ظفر کی خاص بیوی تھی، جو 1823 میں فیض آباد یعنی اودھ میں پیدا ہوئی تھی۔ ان کا پورا نام بیگم صاحبہ زینت محل تھا۔ زینت بیگم نے دلہی اور آس پاس کے علاقوں میں آزادی پسندوں کو منظم کیا اور حب الوطنی کا مظاہرہ کیا۔ بیگم صاحبہ اپنے شوہر کے بعد مرزا جواں بخت کو بادشاہ بنتے دیکھنا چاہتی تھی، لیکن جیسا کہ کہتے ہیں جو کچھ بھی مقدر میں نہیں، آپ کتنی ہی کوشش کر لیں وہ نہیں ملتا۔ زینت محل شہنشاہ کو انگریزوں سے مقابلہ کرنے کی ترغیب دیتی رہی۔ جب چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تو بیگم نے بہادر شاہ کو مشورہ دیا کہ وہ انگریزوں کے سامنے ہتھیار نہ ڈالیں بلکہ ان کا مقابلہ کریں، لیکن بہادر شاہ وسائل کی کمی کی وجہ سے ایسا نہ کر سکے۔ بادشاہ کو خدشہ تھا کہ اگر لڑائی ہوئی تو مزید خونریزی ہوگی، جس پر بہادر شاہ اور زینت محل نے الگ الگ راستوں سے لال قلعہ سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ زینت محل کو نظر آنے لگا تھا کہ ملک انگریزوں کے قبضے میں جا رہا ہے، جس پر ایک کشتی کے ذریعے جمنوں سے ہوتی ہوئی نظام الدین اولیاء کی درگاہ اور پھر ہمایوں کے مقبرے تک پہنچی۔ زینت محل کے نام سے تعمیر کردہ حویلی مغلیہ سلطنت کی آخری نشانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ظفر اور زینت کی شادی 1840 میں ہوئی تھی اور یہ حویلی صرف 4 سال بعد مہرولی میں بنی تھی۔ اس وقت مہرولی مغلوں کا گڑھ ہوا کرتا تھا، جہاں مغل دور کی بہت سی عمارتیں ہیں، لیکن یہ حویلی بہت خوبصورت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب زینت حویلی میں داخل ہوتی تھی تو یہاں شہنائیاں بجائی جاتی تھیں اور پوری حویلی سریلی موسیقی کی دھن میں مگن ہو جاتی تھی۔